رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و ناموس کا تحفظ، آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کی وقعت کی حفاظت امت مسلمہ کے اولین فرائض میں سے ہے۔ یہ ایسا فریضہ ہے جس میں نہ تاخیر کی گنجائش ہے نہ قضا کی۔ نماز چھوٹ جائے تو قضا ہو سکتی ہے، روزہ چھوٹ جائے تو قضا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ اور حج کی قضا ہو سکتی ہے۔ ناموس رسالت کا تحفظ ایک ایسا فریضہ ہے جس کی قضا بھی نہیں ہے، جس میں معافی بھی نہیں ہے، جس میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امت مسلمہ پہلے دن سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و ناموس کی حفاظت کرتی آئی ہے۔ خود اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، نور نبوت کی حفاظت کا ایسا عظیم الشان نظام کیا تھا کہ اس کائنات میں رب تعالیٰ نے اپنے بعد اگر کسی کو وجود عطا کیا ہے تو وہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود عطا فرمایا، اور وہاں سے عبداللہ ابن عبد المطلب کے صلب میں اور ان کی صلب سے بی بی آمنہ کے بطن میں پہنچانے تک رب تعالیٰ نے اس نور نبوت کا، اس روح محمدی کی حفاظت کا، اس کے تحفظ کا جو انوکھا انتظام فرمایا، وہ مستقل موضوع ہے اور مستقل توجہ طلب ہے۔ لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد قرآن کریم نے، احادیث نبویہ نے، صحابہ کرام کے عمل نے صاف طور پر ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ امت مسلمہ کی پہلی ترجیح، امت مسلمہ کی ساری دینی جذبات و احساسات کا پہلا ہدف و مرکز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ، آپ کی عزت و ناموس کا تحفظ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، یعنی رسول اللہ کے گستاخ پر ننگی تلوار، اپنی اس کتاب میں احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ جمع فرمایا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں بنو عمرو بن عوف قبیلے کا شیخ تھا جس کا نام ابو افک تھا، 120 سال کا بڈھا تھا۔ پیارے آقا کے مدینے آنے پر اس کو بہت دکھ تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ آپ مدینے آئے، لیکن آپ مدینے تشریف لائے، اور پھر نبوت کے 15ویں سال اور ہجرت کے دوسرے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میدان بدر میں فتح نصیب ہوئی، اس کا زخم اور ہرا ہو گیا، ابو افک اور غمگین ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو میرے لیے اس دشمن کے مقابلے میں کافی ہو جائے؟ حضرت سالم ابن عمیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا، انا یا رسول اللہ۔ آپ گئے ہیں اور اس بوڑھے کی عمر کی لاج نہیں رکھی، اس کا لحاظ نہیں کیا۔ ناموس رسالت کا تحفظ ایسا عظیم فریضہ ہے کہ 120 سال کے بوڑھے کے جگر میں تلوار داخل کر کے اسے قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب المغازی میں بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث جمع فرمائی ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا سردار تھا کعب ابن اشرف، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین آمیز کلمات کہتا، شان میں گستاخیاں کرتا۔ پیارے آقا نے فرمایا، من لکعب ابن اشرف، کعب ابن اشرف کے لیے کون کافی ہو جائے گا، یعنی اس کا کام تمام کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انا یا رسول اللہ، پیارے آقا میں تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی، وہ گئے اور کعب بن اشرف کا سر قلم کر دیا۔ ابو رفاع نام کا ایک یہودی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں ایک فوج تشکیل دی،
اور پوری فوج کو روانہ کیا کہ جاؤ اور جا کر اس ابو رفاع کا قتل کر دو۔ مستقل جہاد کی طرح ایک جماعت پوری کی پوری نکلی ہے اس ایک گستاخ رسول کو قتل کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یہ سارے گناہوں میں بدترین گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، اعظم الجرائم ہے، ایسا گناہ ہے کہ سارے گناہوں پر یہ گناہ حاوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بہت دفعہ معاف کیا ہے، اور پیارے آقا نے اپنے ظلم کرنے والوں کو، حق کے دبانے والوں کو، تالیاں پیٹنے والوں کو، پتھر مارنے والوں کو، راہ میں کانٹے بچھانے والوں کو معاف کیا ہے۔ مکے میں بھی معاف کیا، مدینے میں بھی معاف کیا، اور فتح مکہ آ جانے کے بعد وہاں بھی معاف کیا۔ آقا کی معافی کا عام اعلان ایسا عظیم الشان تھا کہ آپ نے اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امن، جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اسے امن، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج ماضی کی خطاؤں اور غلطیوں پر تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اعلان معافی کا عام اعلان فرمایا، بس جو مقابلے میں نہیں آ رہا ہے اسے معافی ہے، جو تلوار نکال کر مقابلے میں آئے گا اسے سبق سکھایا جائے گا۔ پیارے آقا نے عام معافی کا اعلان فرمایا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پیارے آقا تک خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن قتل حرم میں داخل ہو گیا ہے، کیا اسے امن ہے؟ آپ نے فرمایا اسے امن نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، عبداللہ ابن قتل کعبۃ اللہ کے پردے میں داخل ہو گیا ہے، پردے کے اندر چھپ گیا ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پردہ محترم ہے، لیکن اس کے اندر چھپنے والا معافی کا مستحق نہیں ہے، لہٰذا کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر اسے قتل کرو، کیونکہ وہ گستاخ رسول ہے۔ رسول اللہ کی گستاخی کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کروایا۔ آج دنیا بھر میں انسانوں کے حقوق کے ادا کرنے کے نام پر بڑی بڑی تنظیمیں بنائی جا رہی ہے، NGOs ہے جو لوگوں کو حقوق دینے کی اور حقوق نسواں کی بات کرتی ہے کہ عورتوں کو یہ حق دیا جائے، عورتوں کو یہ حق دیا جائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جس نے عورتوں پر سب سے بڑے احسانات کیے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات عورتوں پر، عورت کو جینے کا حق نہیں تھا۔ پیارے آقا کے آنے سے پہلے لڑکی گھر میں پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، قبر میں گاڑ دیا جاتا۔ نبی آخر الزماں تشریف لائے اور آپ نے اسے جینے کا حق دیا۔ لڑکی کے قتل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائیں، لڑکی کو جینے کا موقع ملا، اسے وراثت سے محروم کر دیا گیا تھا، پیارے آقا نے اسے وراثت میں حق عطا کیا۔ عورت پر مظالم ڈھائے جاتے تھے، اسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر کی ملکہ بنایا۔ شوہر پر اس کے نان نفقے کی ذمہ داری دی، کمانے کی محنت اور روزی روزگار کی مشقت سے اسے آزاد کیا۔ گواہی دینے کا معاملہ جو انتہائی مشکل اور مشقت والا معاملہ ہے، اللہ نے عورت کا پر احسان کیا، اس کی رعایت کی، اس پر رحم فرمایا۔ ایک مرد کی گواہی ایک عورت پر نہیں ڈالی، بلکہ ایک مرد جو گواہی دے سکتا ہے آدھی آدھی کر کے دو عورتوں پر ڈالی ہے کہ عورت پر مشقت نہ ہو، اس پر بار نہ ہو۔ پردے کا حکم دے کر ہوسناک نگاہوں سے عورت کو محفوظ کر دیا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں پر احسانات ہے۔ لیکن جب عورت نے گستاخی کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس عورت کو بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں
ان یہودیتن شتمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودیہ تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی، آپ کی گستاخی کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس دشمن کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جائے؟ محمد مصطفیٰ جسے دشمن کہے، آج محمد مصطفیٰ کے نام لیوا اسے میری بیٹی کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ جس کے لیے قتل کا فیصلہ سنائے، آج محمد مصطفیٰ کی غلامی کے دم بھرنے والے اس کے لیے معافی کا اعلان کرنے کی بات کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ایسا جرم ہے، سارے فقہا کا اس پر اتفاق ہے، سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے فقہا، چاروں ائمہ اربعہ اس پر متفق ہے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ گستاخ نبی کافر ہے۔ یہ کافر کو کافر مت کہو، کافر کو غافل کہو، کافر کو فلاں کہو، کافر کو چنا کہو، آپ کے لیے علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے کہ گستاخ رسول کے کافر ہونے پر امت کا اجماع ہے، اور گستاخ رسول کے واجب القتل ہونے پر امت کا اجماع ہے، فقہا کا اس پر اجماع ہے۔ ایک بہت بڑے امام علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جو حنفیہ کے امام ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ گستاخ رسول چاہے جان بوجھ کر گستاخی کرے، چاہے غفلت میں گستاخی کرے، گستاخ رسول چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، گستاخ رسول چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، گستاخ رسول چاہے اہل کتاب ہو چاہے غیر اہل کتاب ہو، گستاخ رسول چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، گستاخ رسول چاہے اپنی گستاخی پر اٹل ہو، بضد ہو، مصر ہو، یا پھر اپنی گستاخی سے معافی مانگ رہا ہو، وہ واجب القتل ہے، اس کے لیے معافی کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ گستاخ رسول معافی مانگے بھی تو اس کو معافی نہیں ہے، اس کی سوائے قتل کے اور کوئی سزا نہیں ہے۔ ایک ہی سزا سارے فقہا نے متفقہ طور پر بیان فرمائی ہے کہ گستاخ نبی کی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اس پر اتفاق ہے، معافی بھی نہیں ہے، گستاخ رسول سے ڈائلاگ کے ذریعے کام نہیں کیا جائے گا، وہاں صرف اور صرف گولی چلیں گی، گالی کے بدلے میں گولی ہے، گالی کے بدلے میں باتیں نہیں ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے اتنا عظیم جرم۔ یاد رکھیے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس میں معافی مانگنے پر بھی معافی نہیں ملتی ہے۔ ایک شادی شدہ زنا کرنے والا ہے، اگر گواہیوں سے، دلائل سے، ثبوتوں سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ فلاں شادی شدہ مرد اور فلاں شادی شدہ عورت نے زنا کیا ہے، وہ لاکھ معافی اور توبہ کرے، ان کی توبہ قبول نہیں ہے، پہلے سزا دی جائیں گی پھر توبہ قبول ہوگی۔ ایسے ہی چوری کرنے والا ہے، چوری ثابت ہو جائے اس کے ہاتھ کاٹے ہی جائیں گے، وہ لاکھ توبہ کرے، چوری کرنے والے کی ہاتھ کاٹنے کے بعد ہی معافی اور توبہ قابل قبول ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے گستاخ رسول کے لیے معافی کا راستہ نکالا ہے اور گستاخ رسول سے بات چیت کا اور گستاخ رسول کو سمجھنے سمجھانے کا دائرہ نکالا ہے اور اس کا راستہ ہموار کیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ زنا سے چھوٹا گناہ تم نے ناموس رسالت کو گالی گلوچ کرنے کو قرار دیا، چوری سے بھی چھوٹا گناہ بنا دیا رسول اللہ کی گستاخی کو۔ یاد رکھیے چوری سے کئی گنا درجہ ناموس رسالت کی گستاخی کا جرم ہے، زنا سے کئی گنا بڑا گناہ ہے محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی۔ جب زانی کو بغیر سزا کے معافی نہیں، جب قاتل کو بغیر سزا کے معافی نہیں، جب چور کو بغیر سزا کے معافی نہیں، تو گستاخ رسول کو بھی بغیر سزا کے معافی نہیں ملے گی، اسے سزا مل کے رہے گی۔ گستاخ رسالت ہے اتنا بڑا جرم اور گناہ۔ جب ایسے حالات آتے ہیں، ایسے مواقع ہوتے ہیں، تو دنیا کفر کہتی ہے کہ مسلمانوں کو صبر سے کام لینا چاہیے، مسلمانوں کو اتنے جوش اور جذبے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کے رہنما کہتے ہیں،
وہ دشمنان اسلام کے پٹھو جو مسلمانوں پر قائد اور رہبر بنا کر مسلط کیے گئے ہیں، جو اپنے جینے کی خواہش اور تمنا کی خاطر حق کو چھپائے ہوئے ہیں اور ملت اسلامیہ کا قرآن و سنت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی چند سانسوں میں اضافہ ہو جائے گا، ان کی زندگی کے لقموں میں اضافہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کا صاف اعلان ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو ایک لمحہ نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے۔ یہ ملت اسلامیہ کا سودا کر کے، یہ شریعت مطہرہ کے ناموس رسالت کی دفعات کا سودا کر کے اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہیں بڑھا سکتے، اپنا ایک نوالا اور لقمہ نہیں بڑھا سکتے۔ اللہ کی تقدیر پر انہیں ایمان رکھنا چاہیے، ورنہ نفاق کا چولا اتارنا چاہیے۔ کفار کو، کھلے دشمنان اسلام کو تو مسلمان اور مسلمانوں کے اسباب و آلات پھر بھی نبھا سکتے ہیں اور سمیٹ سکتے ہیں، لیکن ان منافقوں کے لیے تو صرف حق کی تلوار چلے گی۔ اب جب تک ان کے جینے کے دن لکھے ہوئے ہیں تب تک امت مسلمہ کو برداشت کرنا ہے، ورنہ جیسے ان گستاخ رسول کے قتل کے صاف فیصلے اور فتاوے اور اعلانات سنائے جا رہے ہیں، ممبر و محراب حق رکھتے ہیں کہ ان منافقوں کے قتل کے بھی اعلانات کرائے جائے، لیکن دنیا پھر کہیں گی کہ محمد اور اس کے غلام اپنے ماننے والوں ہی کے قتل کرواتے ہیں، اس لیے ان منافقوں کو برداشت کیا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے۔ یاد رکھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، آپ نے مجرم کے ہر جرم کو برداشت کیا ہے اور ہر طریقے سے انہیں معاف کیا ہے، معافی کے بہانے نکالے ہیں، لیکن گستاخی رسالت ایسا جرم ہے کہ رحمت للعالمین کی ذات گرامی نے جب انہیں سزائے موت کی سزا سنائی ہے تو پھر ہم آپ کون سی کھیت کی مولی ہے جو ان کے لیے نرم پہلو رکھتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے ساتھ ہرگز نرمی کا برتاؤ نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبوت میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بے صبرے ہیں، لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم رواداری کے خلاف جا رہے ہیں، لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کرتے۔ مسلمان سے زیادہ صبر کسی کے پاس نہیں ہے، مسلمان سے زیادہ رواداری کسی کے پاس نہیں ہے۔ مسلمان کو جو دین ملا ہے صاف طور پر جب تک کہ ایک مسلمان آمنت باللہ وملائکتہ کے بعد وہ کتبہ نہیں کہتا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں، وہ کتابہ نہیں وہ کتبہ۔ مسلمان قرآن کے ساتھ جب تک تورات پر ایمان نہیں لاتا، جب تک انجیل پر ایمان نہیں لاتا، جب تک زبور پر ایمان نہیں لاتا، جب تک ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان نہیں لاتا، یہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ یہودی نصرانی قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہیں، ہم تورات اور زبور کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ یہ ہے ہماری رواداری۔ یہودیوں کے یہاں دیکھ لیجئے کسی بچے کا نام محمد نہیں ہوگا، عیسائیوں کے کسی بچے کا نام محمد نہیں ہوگا۔ یہودیوں عیسائیوں نے اپنی کسی بیٹی کا نام عائشہ اور فاطمہ نہیں رکھا ہوگا، لیکن مسلمانوں کو دیکھیے ان کے کتنے بچوں کے نام موسیٰ و عیسیٰ ہوتے ہیں، ان کی کتنی بچیوں کے نام آسیہ اور مریم ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہماری رواداری کہ ہم نام بھی رکھتے ہیں، ہمارے بچوں کے نام سارے نبیوں کے نام ہوتے ہیں۔ مسلمان ایمان میں اور احترام میں سارے نبیوں کو شامل کرتا ہے، لیکن اتباع صرف محمد مصطفیٰ کی کرتا ہے۔ ہمارا صبر اور ہماری رواداری تم کیا جانو، لیکن جب تم سے دلائل کے ساتھ بات نہیں بنتی ہے تو تم گالیوں پر اتر آتے ہو۔ ہندوستان میں تیزی کے ساتھ قبول اسلام کی جو فضا ہے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ساؤتھ میں تو گاؤں کے گاؤں اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اب دلائل سے یہ اسلام کو نہیں روک سکے تو پیٹ میں درد ہوا ہے اور اب گستاخیوں پر اتر آئے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بے صبرے ہیں۔ بے صبری تو یہ دکھاتے ہیں، عدم رواداری تو یہ دکھاتے ہیں۔ اب جب دلیلوں سے کام نہیں چلا تو محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ حضرت داعی اسلام کو قید کر دیا ہے، قید خانے میں جیل میں ڈال دیا ہے، یہ گھیر کر لے آنا، یہ دعوت اسلام کے مشن کو کمزور کرنا، یہ اسلام کی پھیلتی ہوئی، اسلام کی عام ہوتی ہوئی اس خوشبو کو روکنا جب دلائل کے ذریعے ان سے نہیں ہوا
تو انہوں نے گستاخیاں کرنا شروع کی. رواداری ہمارے اندر ہے، بے صبری تو تمہارے اندر ہے. اگر ہندوستان کا مسلمان روادار اور صبر والا نہ ہوتا تو ان میں سے ایک بھی موجود نہ ہوتا. مغلوں کے دور میں سب کے سروں پر تلوار رکھ کے سب کو اسلام میں داخل کیا جاتا، لیکن عدم روادار ہمیں کہا جاتا ہے. ہم ہیں صبر والے جو تمہیں رہنے دیا ہے یہاں پر. یہ یہاں جو موجود ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان صبر والا ہے، مسلمان روادار ہے. مسلمان کے یہاں کافر معاہد ہے، کافر ذمی ہے، کافر مستامن ہے. کافروں کی اتنی قسمیں بنا رکھی ہے مسلمانوں کے مسائل میں، ورنہ کہہ دیا جاتا کافر بس کافر ہے، جہاں ملے قتل کرو. ایسے نہیں ہے. جس نے امن کا ہاتھ بڑھایا اسے بھی امن دیا گیا، جس نے عہد اور معاہدہ ایگریمنٹ کیا اسے بھی امن دیا گیا. جس نے نہ امن کا ہاتھ بڑھایا نہ ایگریمنٹ کیا، بس کہہ دیا کہ ہم لڑیں گے نہیں، ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، اسے بھی امن دیا گیا. کافروں کی اتنی قسمیں کیوں بنی ہیں؟ یہ سب کی سب رواداری کی وجہ سے ہے، ہمارے صبر کی وجہ سے ہے. مسلمانوں سے زیادہ صبر تو کسی کے پاس نہیں، شریعت اسلامی سے زیادہ تو رواداری کسی کے پاس نہیں. لیکن تم کہو گے کہ رواداری کا مطلب عام اور تام رکھو کہ سب کو ایڈجسٹ کرو، ظالم کو بھی نبھایا جائے، جھوٹے کو بھی نبھایا جائے، گستاخ رسول کو بھی نبھایا جائے. تو یاد رکھیے اسلام ایسی رواداری کی کبھی تعلیم نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے حق کے اعلیٰ کے لیے، حق کی بلندی کے لیے کھڑے رہو، اور ظلم کے خاتمے کے لیے جب زبان کی ضرورت پڑے تو زبان کھولو، جب ہاتھ کی ضرورت پڑے تو ہاتھ اٹھاؤ، جب قلم کی ضرورت پڑے تو جب قلم چلاؤ. رواداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کو نبھایا جائے، اور گستاخ رسول کو تو نبھانے کی، اسے برداشت کرنے کی ایک لمحے کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے. دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے. یہاں پنڈت دیانند سرسوتی نے ایک کتاب لکھی ستیہ پرکاش، جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراضات کیے. ہم کہتے ہیں کہ آؤ اگر تمہیں محمد مصطفیٰ کی نبوت پر اعتراض ہے تو اعتراض پیش کرو، علمی اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے. جو انکار کرتا ہے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اسے بھی سمجھایا جائے گا، کوئی زور زبردستی نہیں ہوں گی. آپ دیکھ لیجئے تاریخ، کسی نے بھی پنڈت دیانند سرسوتی کے خلاف گستاخ رسول کا اور قتل کا فتویٰ نہیں دیا، کسی نے کوئی کوشش نہیں کی. ہاں اسے سمجھایا گیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی، لیکن اسی وقت راجپال نے رنگیلا رسول کتاب لکھی. اب اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا، اس میں کوئی علمی گفتگو نہیں تھی، گالیاں تھی اور کچھ نہیں تھا، گستاخیاں تھی. اب جواب نہیں دیا جاتا ہے گستاخی اور گالی کا، گالی کے جواب میں گالی نہیں چلتی ہے. اللہ کا ایک لاڈلا، ایک پیارا اور محمد مصطفیٰ کا سچا عاشق کھڑا ہوا، غازی علم الدین نے جا کر راجپال کو قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا. یہی ہے سزا گستاخ رسول کی. ابھی 150 سال پہلے کی بات ہے، سر ولیم میور نے دی لائف آف محمد ایک کتاب لکھی جس میں علمی اعتراضات تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر. اس کے جوابات دیے گئے، بہت ساروں نے جوابات دیے. سر سید احمد خان نے بھی کتاب لکھی، اس کے جواب میں برداشت کیا گیا اس لیے کہ علمی گفتگو تھی، سمجھایا جائے گا دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ. لیکن پھر بعد میں یہ ہوا کہ سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر کوئی علمی اعتراض نہیں تھا، صرف اور صرف گستاخیاں اور گالیاں تھی. اس کا کسی عالم نے جواب نہیں دیا اور نہیں دینا ہے اس کا جواب. جب موقع ملے گا کسی سچے عاشق رسول کو، سلمان رشدی کا بھی سر دھڑ سے جدا ہوگا، تن سے جدا ہوگا. اس کی ایک ہی سزا ہے. اب ہمارے یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم راستے نکالے جا رہے ہیں نرمی کے ساتھ، ڈائلاگ کے ذریعے سے بات چیت کرنے کے. ہم کہتے ہیں ہندوستان کی حکومت سے اور ان کے نام لیواؤں سے، ذرا دیکھو اپنے باپ امریکہ کے طریقہ کار کو جس سے تم سبق سیکھ کر آتے ہو. جب اپنے مجرم کو ایبٹ آباد میں جا کر اس نے قتل کیا ہے، ڈائلاگ کے ذریعے کام نہیں کرایا ہے. اسامہ بن لادن کو قتل کیا گیا، اور جتنے بھی ہم دیکھیں گے صدام حسین کو قتل کیا گیا.
اس کے علاوہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو امریکہ کا مجرم ہے اس سے بات چیت کا راستہ اختیار نہیں کیا گیا، قتل کیا گیا ہے، سزا دی گئی ہے۔ جب بات صاف طور پر ایسی ہے تو پھر مسلمان محمد مصطفیٰ کے مجرم کو بات چیت سے نبھائے، سمجھائش کا راستہ اختیار کرے، یا پھر اس ظالمانہ قوانین بنانے والوں کے پاس چور اچکے مل کر بیٹھے ہیں، چوروں کی حفاظت اور دفاع کا قانون بنانے والے ہیں، ظالم سر جوڑ کر ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ظالموں کو پناہ دینے کا قانون بنانے والے ہیں۔ ہم محمد مصطفیٰ کے گستاخ کو ان کے حوالے کریں گے۔ یاد رکھیے، محمد مصطفیٰ کے گستاخ کو محمد مصطفیٰ کے دربار ہی سے سزا ملے گی۔ کسی اور کی اوقات نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کے مجرم کے بارے میں وہ اپنا قلم چلائے۔ لیکن اگر ان قائدوں کو نرمی کا پہلو اختیار کرنا ہے، ان قائدوں کو ملک عزیز کا امن سلامت رکھنا ہے، تو پھر یہ ہمیں نہ کہے صبر کرو، یہ ہمیں نہ کہے رواداری اختیار کرو۔ ان کو چاہیے کہ یہ حکومت وقت سے کہے کہ گستاخ رسول کو تم سزا دے دو، اس سے پہلے کہ مسلمان اس قانون کو توڑ بیٹھے۔ انہیں سنانا چاہیے، ان کے نمائندے بن کر ہمیں سنا رہے ہیں، ملت اسلامیہ کے نمائندے بن کر اوپر بات کرنا چاہیے، یہ قائد ہمیں سنا رہے ہیں۔ نوجوان جو عشق رسول میں اپنے جذبات میں آ رہا تھا، ان کے جذبے کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، چین و سکون کے ساتھ بٹھا دیا گیا ہے۔ اپنا سوشل میڈیا پر وہ ہنگامے ہیں، نہ فیس بک کے سٹوریز پر اس سلسلے کے کلمات و ارشادات ہے، نہ گستاخ رسول کی سزاؤں کا کوئی اعلان ہے۔ مسلمانوں کے جوش کو، ان کے جذبے کو، ان کی مسلمانی کو، ان کی گرمی کو ویلکم کیا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، ریسیو کیا جاتا ہے، یا پھر برف کے ڈبے میں ڈال کر ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ نے کبھی بھی گستاخ رسول کے ساتھ کسی وقت بھی نرمی کا سودا نہیں کیا ہے، نرمی کا معاملہ نہیں کیا ہے۔ لہذا ملت کے قائدوں کو چاہیے کہ وہ ہرگز ایسی حرکتیں نہ کرے جس سے ان کی قیادت پر انگلی اٹھے، اور مسلم نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اب طے کر لے کہ اگر انہوں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو آؤ، محمد مصطفیٰ کا قانون اور اعلان صاف عام ہے۔ اگر ان مولویوں کا کلمہ پڑھا ہے تو جاؤ ان سے پوچھو، ان سے سنو، وہ بتلائیں گے جگاڑ کی مسلمانی، وہ بتلائیں گے ایڈجسٹمنٹ کے راستے، وہ بتلائیں گے عشق رسول بھی باقی رہ جائے اور سر بھی سلامت رہ جائے، وہ بتلائیں گے محبت رسول بھی سلامت رہ جائے، اپنے مرغ مسلم بھی باقی رہ جائے، وہ بتلائیں گے محمد مصطفیٰ کا اعلان بھی باقی رہ جائے، اور اپنے گھر کے عیش و آرام، اپنی پسندیدہ بیویاں اور اپنے بچے باقی رہ جائے۔ محمد مصطفیٰ کے فیصلے پر ساری کائنات قربان کی جاتی ہے، کائنات کے امن کے لیے محمد مصطفیٰ کی عزت کو قربان نہیں کیا جاتا۔ محمد مصطفیٰ کی اہانت کو انہوں نے اتنا ہلکا لے رکھا ہے، دنیا کفر سے کون سی امید کی جا رہی ہے؟ اگر ان نام نہاد قائدوں کا یہ رویہ ہے اس نرمی کا، تو دنیا کفر کون سی سختی برتے گی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ آج فیصلہ کر لے اور بتلا دے کہ وہ قیادت کے حقدار ہے یا نہیں۔ اگر وہ صاف طور پر محمد مصطفیٰ کی توہین کے مسئلے کو دل پر لے کر اس کو حل کرنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے گے، امت انہیں سر پر بٹھائے گی، اور اگر یہ اوپر کے چمچے بن کر کٹی ہوئی زبان اور بکے ہوئے قلم کے ذریعے ملت اسلامیہ کے سامنے قرآن و سنت کی کلمات اور فرامین کی تحریف کریں گے، پھیر بدل کریں گے، رسول اللہ جسے میری دشمن کہے اسے یہ میری بیٹی کہیں گے، پھر انہیں قیادت سے اتار دیا جائے گا، انہیں کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا، ان کی بڑائی کو کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ یہ اپنے ایمان کا ثبوت دے، کل میدان محشر میں یہ نہیں آنے والے تمہاری تائید کرنے کے لیے، یہ اپنی آخرت میں اپنی جرائم کی سزا بھگتیں گے۔ ہماری کون پرواہ کرے گا؟ ہر شخص کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اگر گستاخوں کو پناہ دینے والوں کی فوج میں کھڑے ہونا ہے تو جائیے ان کے پاس اور جا کر ان سے مسائل پوچھئے، اور مطمئن ہو جائیے اپنی نمازوں پر، اپنی تراویح پر، اپنے روزوں پر، اپنی تلاوت پر، اپنی مسواک پر، اپنے میٹھے پر،
مطمئن ہو جائیے، راضی ہو جائیے اس مسلمانی پر، اور اگر محمد مصطفیٰ اور ان کے عاشقوں کی صف میں کھڑے ہونا ہے تو غیرت و حمیت کا ثبوت دیجئے۔ مسلمان توہین رسالت کے مسئلے میں جو اتنا شدت پسند نظر آتا ہے، یہ اس کی بے صبری نہیں ہے، یہ اس کی عدم رواداری نہیں ہے، یاد رکھیے یہ مسلمان کی ایمانی غیرت ہے، یہ محمد مصطفیٰ سے مسلمان کا ایمانی عشق ہے۔ مسلمان اطاعت رسول و اتباع رسول میں غفلت دکھاتا ہے، لیکن عشق رسول کبھی سرد نہیں ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ سے مسلمان کا تعلق جیسا 1450 سال پہلے تھا ویسا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ عشق رسول کی آگ کبھی سرد نہیں ہوں گی، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ انہوں نے بہت اپنے چمچے بھیجے ہیں، لیکن مسلمان ان کی باتوں میں نہیں آئیں گا۔ مسلمان بغیرتی اور دیوسیت کا ثبوت نہیں دیں گا۔ مسلمان باغیرت بن کر، مسلمان حمیت کے اندر، مسلمان ایمانی جذبات کے اندر، ایمانی اور مسلمان محمد مصطفیٰ کے عشق سے سرشار ہو کر، آقا کی محبت سے سرشار ہو کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ہی مانے گا۔ ہم سے عمل ہوگا تو ہوگا، نہیں عمل ہوگا تو ہم اعتراف کریں گے کہ ہم مجرم ہیں۔ جس کی حیثیت و استطاعت ہوں گی وہ جائیں گا اور گستاخ رسول کو جہنم واصل کرے گا، اور جس کی حیثیت نہیں ہوں گی وہ اپنی جگہ اپنے آپ کو مجرم سمجھے گا، وہ تیاریوں میں لگے گا اپنے ایمان کی، اپنے اسباب و وسائل کی ترقی کی، تاکہ اپنے محلے، اپنے شہر میں، اپنی استطاعت کے اندر، اپنی حد کے اندر اگر کوئی گستاخ رسول نعوذ باللہ اٹھے تو یہ آگے بڑھ کر اس کا سر قلم کرے، اسے جہنم واصل کرے۔ انہیں چاہیے کہ اگر انہیں ملک کا امن و سلامتی عزیز ہے تو وہ خود آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کرے، لیکن ان ملک کے دشمنوں کو کہاں ملک کی سلامتی عزیز ہے؟ انہوں نے تو بیچ کر کھا لیا ہے ملک عزیز کو۔ ہاں ہم ہی نے اسے پناہ دی تھی، اس ملک کو ہم ہی نے بچایا تھا ہر زمانے میں، اب بھی مسلمان ہی اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ سے اس ملک کو بچائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ گستاخ رسول کو سزا دلا کر ہی ملک عزیز کو بچایا جائے، ورنہ ہندوستان کو سری لنکا بننے سے کوئی نہیں بچائے گا، ہندوستان کو مندی میں پڑنے سے کوئی نہیں بچائے گا، ہندوستان کو قحط اور افلاس میں پڑنے سے کوئی نہیں بچائے گا، یہاں کی عوام کو بھوکوں مرنے سے کوئی نہیں بچائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اگر چاہتا ہے کہ ہمارا ملک بھی سلامت رہے تو اسے آگے بڑھ کر اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ محمد مصطفیٰ کی عظمت و ناموس جو کہ شریعت محمدی کا سب سے پہلا درجہ اور مقام رکھتی ہے، مسلمان کو چاہیے کہ سب سے بڑھ کر اسی کو ترجیح اور مقام دے۔ بقیہ ساری کائنات دوسرے نمبر پر ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی پہلے نمبر پر ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد پہلے نمبر پر ہے۔ آقا کے لیے ساری کائنات قربان کی جا سکتی ہے، کائنات کے لیے آقا کی عظمت کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمانی غیرت و حمیت سے سرشار فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔